تو خانقاہ کا نظام ہوتا، لوگ کبھی پانی دم کروانے آتے تو کبھی تعویذ لینے آتے، لوگ کبھی پریشانی لے کر آتے تو کبھی بھوکے کھانا کھانے کے لیے آتے۔ غرض کہ خانقاہ ہوتی ہی اس لیے کہ جو بھی پریشانی ہو خانقاہ میں آ جاؤ، یہ اللہ والے کی بارگاہ اللہ یہاں سے پریشانیوں کو دور کرتا، اللہ یہاں سے پریشانیوں کو دور کرتا۔ اب در اسلام ایک خاتون جو ہے اپنے بہو اور پوتے کو لے کر کے سرکار عبداللہ سوموئی علیہ رحمت الرضوان کے دربار گوہربار میں اپنے گھر سے اپنے پوتے پر وہ ماں اپنے بچے کو لے کر دم کروانے تشریف لا رہی تھی کہ خانقاہ میں پہنچوں گی، بیمار بچہ دم کراؤں گی۔ پہنچی خانقاہ کے اندر، عبداللہ سوموئی تشریف لائے، بچے کو دیکھا، کہا مائی تو نے آنے میں دیر کر دی، بڑی تاخیر کر دی تو نے آنے میں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا بیٹا تو انتقال کر گیا، تیرا بیٹا انتقال کر گیا۔ کہا حضور بڑی امید سے آئی، بڑی امید لے کر آئی، بڑی توقع ہے آپ کی ذات سے، بڑا نام سنا ہے آپ کی خانقاہ کا، سنا ہے آپ بے جانوں میں بھی جانیں پیدا کر دیتے ہیں، کچھ کریں نا میرے بیٹے کے لیے، آپ دعائی کر دیں۔ کہا ہے مائی میں دیکھ چکا ہوں تیرے بیٹے میں جتنی زندگی اللہ نے دی تھی اتنی زندگی اس کی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے دیکھ لیا۔ اے مائی جا اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی انتقال کے بعد اپنی رسموں کے مطابق اس کی تدفین کر دے، اس کی تجہیز و تدفین کر دے۔ مائی روتے ہوئے، دادی روتے ہوئے اپنے پوتے کو لے کر، ماں اپنے بیٹے کو لے کر خانقاہ سے نکل رہی تھی۔ سرکار بغداد کے بچپن کا زمانہ ہے، مبارک سنی کے زمانے کے اندر آپ خانقاہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، آپ خانقاہ طرف تشریف لاتے، مائی خانقاہ سے لوٹتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن بس فرق اتنا ہے غوث پاک مسکراتے جا رہے ہیں، آنے والی روتے تشریف لا رہی تھی، روتے آ رہی ہے۔ بچپنے کے زمانے میں شہزادے عبدالقادر نے دیکھا، جب روتے ہوئے کہا مائی کیوں روتی ہو، کیوں روتی ہو؟ لیکن بچوں کی باتوں کو اکثر بڑے بچہ ہی سمجھ کر چھوڑ دیتے، آگے چلنے لگی۔ شہزادے عبدالقادر نے پھر پکڑا، کہا مائی بتا تو صحیح رو کیوں رہی ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹے تم چھوٹے ہو ابھی، تمہیں کیا بتاؤں، تمہیں کیا بتاؤں؟ کہا بتائے تو صحیح، چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، بات تو سن ہی سکتا ہوں نا تمہاری، بات تو سمجھ ہی سکتا ہوں نا تمہاری۔ کہا سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ خانقاہ ہے، یہاں پر ہر آئے ہوئے کی مراد سنی جاتی ہے، ہر پریشان والے کی پریشانی دور کی جاتی ہے، ہر مشکل والے کی مشکل حل کی جاتی ہے۔ میں بھی اپنی مشکل لے کر آئی تھی، بس بات اتنی ہے کہ جب آئی تھی اپنے پوتے کو لے کر، وہ بیمار تھا، اس کی سانسیں چل رہی تھی، اس کی جان میں جان تھی، میں نے سوچا کہ دم کراؤں گی اللہ صحت عطا کرے گا، دم کراؤں گی بیماری سے شفا مل جائے گی، اس کو صحت مل جائے گی، اس کو سلامتی مل جائے گی۔ پر ہوا کیا کہ جب پہنچی خانقاہ تو پہلے ہی میرا بیٹا دم توڑ چکا تھا، میرا پوتا جانے جانے آخری سے خیر آباد ہو چکا تھا، اس کی جان جا چکی تھی۔ جب پہنچی تو میں اندر آئی، خانقاہ کے بزرگ نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے تسلی دی، مجھے دلاسا دیا، اور میرے بیٹے کو مجھے اسی خانقاہ سے مردہ لے جانا پڑ رہا ہے، اسی غم میں روتی ہوئی جا رہی ہوں۔ سرکار بغداد تھی، رائے سراج پر چلانے کے لیے ابھی منزلیں طے کر رہے تھے، بھٹکے ہوئے کو سمجھانے کے لیے ابھی منزلوں کو پار کر رہے تھے، ابھی تو بچپنے کا زمانہ ہے، ابھی تو کان میں صرف آوازیں آتی ہے، عبدالقادر تم ہمارے حبیب ہو، تم ہمارے ولی ہو، ہم نے تمہیں ولایت عطا کی ہے، ابھی صرف آوازیں آتی ہے، لیکن اپنی زبان کو ہلا کر کہتے ہیں مائی خانقاہ سے مایوس کوئی نہیں جاتا، خانقاہ سے مایوس کوئی نہیں لوٹتا، خانقاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہیں جاتا، جو بھی جاتا ہے، جو مانگ کر جاتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے، وہ مانگی ہوئی پا کر جاتا ہے۔ وہ مائی کہتی ہے میرا پوتا تو مر گیا ہے، میں نے اس کے علاوہ تو کچھ مانگا ہی نہیں، اس کی سانس جا چکی ہے، میں نے تو جان مانگی تھی، اس کی سانس مانگی تھی، مجھے وہ ملا ہی نہیں۔ شہزادے کہتے ہیں اے مائی تو ذرا اپنے بیٹے کو دیکھ تو صحیح، وہ مرا نہیں
کر کے اپنی آنکھوں سے نظارہ کر ہی رہی تھی کہ نظارہ کر ہی رہی تھی کہ کیا دیکھا، جس میں جان نہ تھی اب اس میں جان آ گئی اور اپنے ہاتھ پیر ہلا رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیروں